اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ یہ سورۃ اللیل ہے جو 1 رکوع اور 21 آیات پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ لیل آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللیل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسمیں کھائی ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ یہ 3 قسمیں کھا کر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے ان سعیکم لشتی، حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہے۔ کوششوں سے مراد اعمال ہے، اور مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، یعنی کوئی مومن ہے اور کوئی کافر، کوئی متقی ہے اور کوئی شقی، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے۔ گویا تمام لوگوں کی کوششیں یکساں نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ نیکی اور بدی، خوش اخلاقی اور بد اخلاقی، اطاعت اور معاصی بالکل مختلف معاملات ہیں، اور ان کے پیروکار ان کی ترویج کے لیے کوشاں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ نے ذکر کیا جب لوگوں کی نظریات مختلف ہے، عقیدے مختلف، افکار اور اعمال مختلف ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ جس قسم کی سعی یا کوشش ہوگی اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس لیے ان سعیکم لشتی، اللہ نے فرمایا تمہاری کوششیں بھی مختلف ہوگی۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیک سخی اور ایک بخیل شخص کی مثال بیان کر کے سمجھایا ہے کہ دیکھو ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کے مطابق مختلف کام انجام دیے تو ان کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بہرحال جس نے مال خرچ کیا اور وہ بڑھاتا بھی رہا، یعنی اس کی کوشش یہ رہی کہ نیکی کے لیے مال خرچ کرے۔ عطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس میں کنجوسی کا مادہ نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو تجارت کرتے تھے اور سرمایہ دار تھے، مالدار تھے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہمیشہ پیش ہوتے تھے، بلکہ اکثر غلام اور باندیوں کو خرید کر اللہ کی راہ میں انہوں نے آزاد کیا۔ ان کے مقابلے میں امیہ بن خلف، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ مالدار تھا، بڑے بڑے غلام خریدتا تھا، نوکر چاکر تھے، طائف میں اس کے باغات اور زرعی زمین تھی، مگر یہ شخص حد درجے کا بخیل تھا، غریبوں پر ظلم کرتا تھا۔ جو غلام اور باندیاں ایمان قبول کر لیتے، یہ ظالم ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی امیہ کے غلام تھے۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے ان پر اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں پہلے نمبر پر سخی کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام ہے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کا ارشاد ہے ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے۔ دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے، اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے
کہ ایسے انسان کو اللہ ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچانے والے ہو۔ چنانچہ ایسا انسان عمل صالح کرتا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، جس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل صالح کرنے والا بنائے اور ہماری ذات سے مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے دوسرے نمبر پر اس بدبخت اور بخیل کا ذکر کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ کا ارشاد ہے ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہی کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہے، اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جس جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ہولناک وعید سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ ایسا بخیل اور نافرمان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے کا انجام جہنم ہے، جہاں کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی، اور پھر یہ ہوگا کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہی مال جس کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، ان کا حق چھینتا تھا، آج وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ ایسا شخص پکار پکار کر کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال مجھے دھوکہ دے گیا، ہلک عنی سلطانیہ، افسوس میرے عہدے نے بھی میرے ساتھ وفا نہ کی، میں دنیا میں بڑا صاحب اقتدار تھا مگر آج میں بے یار و مددگار رہ گیا ہوں، آج مجھے کوئی نہ مال فائدہ دے رہا ہے نہ عہدہ فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تم نے کام ہی اچھے نہیں کیے، تمہاری فکر پاک نہیں تھی، تمہاری سعی اور کوشش ہی بری تھی، اس لیے آج نتائج بھی برے ہی تمہارے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا یہ حق اور یہ اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام اور ہدایات عطا فرمائی، اور آخرت میں ان احکام اور ہدایات کی تعمیل میں یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس آگ میں کوئی اور نہیں وہی بدبخت داخل ہوگا، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ یعنی اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں اور حق پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس شخص کی بدبختی کی علامت ہے جو نہ حق بات سنتا ہے اور نہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے متقی شخص کا ذکر کیا ہے، وہ انسان جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو پرہیزگار ہے۔ اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو سچے بھی تھے، حق کو ماننے والے بھی تھے اور اچھی صفات کے مالک بھی تھے۔ اللہ نے آگے ان کی اچھی صفات کا ذکر کیا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا،
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، البتہ وہ صرف اپنے رب کی خوشنودی چاہتا تھا جس کی شان سب سے اونچی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا۔ اس مختصر سے جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنی میں خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔